بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم شرح وقود رسم المفتی میں ہمارا جو سبق چل رہا تھا وہ آخری جو ٹاپک ہم نے ڈسکس کیا تھا وہ یہ تھا کہ انما اقوال اصحاب الامام الاعظم ہی اقوالہ حقیقتا، کہ حضرت امام اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے جو اقوال ہیں وہ فی الحقیقت حضرت امام اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے جو شاگردوں کے اقوال ہیں وہ فی الحقیقت امام اعظم کے ہی اقوال ہیں۔ اور آخر میں سب سے آخری بات علامہ شامی نے الحاوی القدسی کے حوالے سے بیان کی تھی، وہ یہ تھی کہ وما نسب الی غیرہ الا بطریق المجاز للموافقۃ، اور اگر آپ کو کتب فقہ میں کوئی ایسا قول نظر آئے جو امام اعظم ابو حنیفہ کے علاوہ کسی شاگرد وغیرہ کی طرف منسوب ہے تو وہ مجازن جو ہے وہ ان کی طرف منسوب ہے، ورنہ در حقیقت وہ امام ہی کا قول ہوتا ہے۔ آگے ایک سوال اور اس کا جواب جو ہے انہوں نے بیان فرمایا علامہ شامی نے۔ ارشاد فرماتے ہیں فَإِن قُلْتَ، اذا رجع المجتہد عن قول لم يبقى قولا له، اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ مجتہد جب کسی قول سے رجوع کر لیتا ہے تو وہ مجتہد کا قول نہیں رہتا، تو ارشاد فرمائیں کہ جب مجتہد کسی قول سے رجوع کر لیتا ہے، یہ ایک سوال ہے کہ اذا رجع المجتہد عن قول، مجتہد جب کسی قول سے رجوع کر لیتا ہے تو لم یبقى قولا له، وہ تو اس کا قول اب رہتا نہیں، لأنه صار كالحكم المنسوخ، کیونکہ اس کا قول جو ہے وہ حکم منسوخ کی طرح ہو گیا، جیسے کتاب اللہ کے اندر یا احادیث طیبہ کے اندر جو ہے وہ بعض آیات اور بعض احادیث دیگر آیات اور احادیث کو منسوخ کر دیتی ہیں، اسی طرح جب مجتہد اپنے کسی قول سے رجوع کر لیتا ہے تو وہ اب اس کا قول تو رہا نہیں، گویا کہ وہ ایک حکم منسوخ کی حیثیت اختیار کر چکا ہے، کما سیاتی، جیسے آگے اس کا ذکر ہم کریں گے۔ وحینئذ، لہذا اب ایسی صورت میں فما قالہ اصحابہ مخالفین لہ فیہ لیس مذہبہ، تو جو آپ کے اصحاب نے جو بات کہی ہے آپ کی مخالفت کرتے ہوئے، تو وہ تو آپ کا مذہب ہے ہی نہیں، بل صارت اقوالہم مذاہب لہم، بلکہ ان کے جو اقوال ہیں وہ انہی کا مذہب ہو گئے، امام کے مذہب نہیں ہوئے۔ فکیف تنسب الیہ، تو پھر ان اقوال کی نسبت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی طرف کیسے کی جا سکتی ہے؟ والحنفی انما قلد ابا حنیفہ ولذا نسب الیہ دون غیری،
حالانکہ حنفی جو ہوتا ہے وہ ہوتا ہے جو امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی تقلید کرنے والا ہوتا ہے، اسی لیے اس کی نسبت امام اعظم ابو حنیفہ کی طرف ہی کی جاتی ہے اور اسے حنفی کہا جاتا ہے، نہ کہ حنفی کے علاوہ کچھ اور کہا جاتا ہے۔ یہ جو اعتراض ہے یہ در حقیقت مذکورہ بالا جو اقوال تھے ان کے قول کے حساب سے بیان کیا گیا۔ دیکھیے امام اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے پیچھے یہ بات ارشاد فرمائی تھی کہ آپ نے اپنے شاگردوں کو کہا تھا کہ ان توجہ لکم دلیل فقولوا به، اگر تمہیں کوئی ایسی دلیل نظر آئے جو میرے اقوال کے برخلاف ہو تو تم اسے اپنا قول بنا سکتے ہو، شرط یہ ہے کہ وہ قوی دلیل ہو، ٹھیک ہے۔ اچھا پھر امام ابو یوسف کے بارے میں فرمایا ما قلت قولا خالفت فیہ ابا حنیفۃ الا قولا قد کان قالہ، فرماتے ہیں کہ حضرت امام ابو یوسف نے فرمایا تھا کہ میں کبھی بھی کوئی ایسی بات نہیں کہتا جس میں امام اعظم ابو حنیفہ کی مخالفت کر رہا ہوں، مگر یہ کہ وہ کوئی ایسا قول ہوگا جو امام پہلے فرما چکے ہیں، قد کان قالہ، امام اسے پہلے فرما چکے ہیں۔ امام ظفر فرماتے ہیں ما خالفت ابا حنیفۃ فی شیء الا قد قالہ ثم رجع عنہ، امام ظفر فرماتے ہیں کہ میں جو ہے وہ ایسی بات کبھی، میں امام اعظم ابو حنیفہ کی کسی چیز میں مخالفت نہیں کرتا مگر وہ وہی بات ہوتی ہے جو امام نے پہلے فرمائی ہوتی ہے، پھر امام اس سے رجوع کر چکا ہوتا ہے۔ یعنی امام ابو یوسف ہو گئے، امام محمد ہو گئے، امام ظفر ہو گئے، یہ کوئی ایسی بات کہیں جو امام کا قول مرجوع ہو، یعنی امام نے دو اقوال کہے، ایک قول کہا پھر رجوع کیا پھر اس کے بعد دوسرا قول فرمایا، تو بعض اوقات امام ابو یوسف، امام محمد یا امام ظفر کسی ایسے قول پر حکم لگا لیتے ہیں جو امام کا قول مرجوع ہوتا ہے، امام اس سے رجوع کر چکا ہوتا ہے، لیکن یہ اصحاب اس کو اختیار کر لیتے ہیں۔ یہ بات میں نے پیچھے بھی کہی تھی کہ یہ آپ کو جو ہے آگے یہ مسئلہ آئے گا کہ امام کا قول مرجوع بھی ان کے شاگرد لے لیتے ہیں، اور اس کی وجہ بھی میں نے آپ کو تفصیلاً عرض کی تھی، بتائی تھی کہ دیکھیں امام کے جو قول مرجوع ہوتے ہیں وہ ہمارے اقوال کی طرح نہیں ہوتے کہ ہم کسی چیز سے جیسے رجوع کر لیتے تو امام کے رجوع کی بھی وہی حیثیت ہے۔ یہ بات میں نے آپ کو بتائی تھی کہ ہمارا رجوع کرنا جو ہوتا ہے وہ غلطی کی بنا پر ہوتا ہے، ہم غلطی کرتے ہیں اس کو صحیح کرنے کے لیے ہم رجوع کر لیتے ہیں، جبکہ فقہاء اور بالخصوص امام کا جو قول ہوتا ہے جس سے وہ رجوع کر چکے ہوتے ہیں وہ اس وجہ سے نہیں ہوتا کہ غلطی ہوئی ہے۔ اچھا اسی کو آپ قیاس کر سکتے ہیں قرآن کے اوپر، حدیث کے اوپر۔ اب دیکھیں قرآن کریم میں ایک آیت ہے جو کہ ناسخ ہے، ایک آیت ہے جو کہ منسوخ ہے، تو اب آپ یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ ثم معاذ اللہ کہ اللہ تبارک و تعالی نے حکم بیان کرنے میں معاذ اللہ غلطی فرمائی ہو اور اب جو ہے اس نے صحیح حکم بیان کیا ہو، یہ تو محال ہے رب تبارک و تعالی کے بارے میں کہنا۔ جو غیر مسلم اعتراض کرتے ہیں قرآن پاک کے اوپر وہ ناسخ و منسوخ کو سمجھے بغیر یہی تو اعتراض کرتے ہیں، بھئی قرآن کریم میں ایک حکم تھا اس کو منسوخ کیا گیا، دوبارہ دوسرا حکم بیان کیا گیا، تو معاذ اللہ کوئی غلطی ہوئی تھی احکامات نازل کرنے میں۔ اسی طرح نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم کی جن کے بارے میں ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم معصوم عن الخطا ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک جگہ پر ایک حکم فرماتے ہیں اس کے بعد آپ اس کو تبدیل کر دیتے ہیں، تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا اس مقام پر معاذ اللہ ثم معاذ اللہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے غلطی ہو گئی تھی؟ اسی طرح جو ائمہ مجتہدین ہوتے ہیں اگرچہ وہ معصوم تو نہیں ہوتے، خطا کا احتمال ہوتا ہے، لیکن وہ جو رجوع کرتے ہیں یعنی ایک قول پہلے بیان کرتے ہیں اصولوں کی بنیاد پر پھر اس سے رجوع کرتے ہیں، تو اس میں اصول پوشیدہ ہوتے ہیں اور وہ کوئی نہ کوئی اس کے اندر ایسی وجہ ہوتی ہے جس کی وجہ سے وہ رجوع کر چکے ہوتے ہیں۔ اب اگر ان کا شاگرد وہ قول مرجوع لے لیتا ہے، اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے، ایک تو پیچھے بات ہو گئی کہ امام ابو یوسف اور امام ظفر
اور دیگر آپ کے اصحاب سے یہ بات جو ہے وہ منقول ہے کہ ما قلنا فی مسئلۃ قولا الا وهو روایت عن ابی حنیفہ، یہ وہی ہے کہ وہ امام اعظم کی ہی کوئی روایت ہوگی، اور کیسے ہوگی؟ وہ ایسے ہوگی کہ امام اعظم کا کوئی قول مرجو ہوگا، ٹھیک ہے۔ اب بات یہ آتی ہے کہ اعتراض اس میں یہ بنتا ہے، سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب مجتہد کسی قول سے رجوع کر لیتا ہے تو وہ جو قول مرجوع ہوتا ہے وہ اب گویا کہ اس کا قول باقی نہ رہا، اس کی حیثیت ختم ہو گئی، اور وہ حکم منسوخ کی حیثیت اختیار کر گیا، جیسا کہ اس کا آگے فرماتے ہیں، ہم ذکر بھی کریں گے۔ تو جب وہ قول منسوخ کی حیثیت اختیار کر گیا، وہ اب امام کا حکم منسوخ کی حیثیت اختیار کر گیا اور امام کا قول رہا نہیں، تو اب اگر آپ کے اصحاب میں سے کوئی صاحب وہ قول بیان کر دیتا ہے آپ کے اقوال کی مخالفت میں، مقابلے میں، تو آپ اسے یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ وہ امام ہی کا قول ہے، کیونکہ امام کا قول تو وہ اب رہا ہی نہیں، وہ تو اسی کا قول ہوگا جو اسے کہہ رہا ہے، یعنی آپ کے اصحاب کا قول ہوگا، ٹھیک ہے۔ اس لیے فرماتے ہیں کہ اذا رجع المجتہد عن قول لم يبقى قولا له لأنه صار كالحكم المنسوخ كما سيأتي وحينئذ فما قاله أصحابه مخالفين له فيه ليس مذهبه، وہ امام کا مذہب نہیں ہوگا جو وہ مخالفت میں کہیں گے، بل صارت اقوالهم مذاہب لهم، بلکہ ان کے اقوال انہی اصحاب کے مذہب بن جائیں گے، وہ امام کا مذہب نہیں کہلائے گا۔ تو جب وہ امام کے اقوال نہیں کہلا رہے، امام کا مذہب نہیں بن رہا، فکیف تنسب الیہ، پھر بھی آپ اس قول کو امام کی طرف منسوب کر رہے ہیں، اس مذہب کو امام کی طرف منسوب کر رہے ہیں، اور کہہ رہے ہیں کہ یہ حنفی ہی رہے گا۔ والحنفی انما قلد ابا حنیفہ ولذا نسب الیہ دون غیرہ، اور حنفی جو ہوتا ہے وہ امام اعظم کی تقلید کر رہا ہے، اور یہاں پر تو تقلید بن ہی نہیں رہی، یہاں تو تقلید امام ابو یوسف، امام ظفر وغیرہ کی بن رہی ہے، کیونکہ وہ جو انہوں نے قول بیان کیا وہ ان کا مذہب ہے، امام کا مذہب تو وہ رہا نہیں، کہ امام تو اس سے رجوع کر چکا ہے۔ والحنفی انما قلد ابا حنیفہ، حنفی امام اعظم ابو حنیفہ کی تقلید کرتا ہے، اسی وجہ سے تو اس کی نسبت جو ہے حنفیت کی کہا جاتا ہے، اس کو حنفی کہا جاتا ہے امام اعظم کی طرف منسوب کرتے ہوئے، نہ کہ اسے ابو یوسفی یا جو ہے محمدی یا ظفری کہا جاتا ہے، ایسا تو ہم نہیں کہتے۔ یہ سوال علامہ شامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے بیان کیا، اور اس کے بعد آپ فرماتے قلتو، میں اس کے بارے میں یہ کہتا ہوں کہ قد کنتو استشکلتو غالبا، فرماتے ہیں کہ مجھے بھی اسی طرح کا ایک اشکال جو ہے وہ وارد ہوا تھا، مجھے بھی اسی طرح کا ایک اشکال وارد ہوا تھا۔ وَأَجَبْتُ عَنْهُ فِي حَاشِيَةِ رَدِّ الْمُحْتَارِ عَلَى الدُّرِّ الْمُخْتَارِ، اور فرماتے ہیں میں نے اس اشکال کا جواب اپنے حاشیہ رد المحتار علی الدر المختار میں دیا۔ کیا دیا؟ بِأَنَّ الْإِمَامَ لَمَّا أَمَرَ أَصْحَابَهُ بِأَنْ يَأْخُذُوا مِنْ أَقْوَالِهِ بِمَا يَتَّجِهُ لَهُمْ مِنْهَا الدَّلِيلُ عَلَيْهِ صار ما قالوه قولا له لابتنائه على قواعده التي أسسها لهم فلم يكن مرجوعا عنه من كل وجه۔ اس کی طرف میں نے بھی اشارہ کیا تھا گزشتہ اسباق میں۔ علامہ شامی فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے حاشیہ رد المختار فتاوی شامی میں اس کا جو جواب دیا تھا، اچھا فتاوی شامی میں یہ کہاں پر ملے گا؟ یہ مقدمے کے اندر آپ کو ملے گا۔ مقدمے میں ایک بحث ہے کہ صح عن الامام انہ قال اذا صح الحدیث فهو مذہبی، اس کے تحت پہلی جلد میں آپ کو یہ بحث ملے گی۔ تو علامہ شامی فرماتے ہیں میں نے اس مقام پر یہ جواب دیا تھا کہ امام اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے جب اپنے اصحاب کو، اپنے شاگردوں کو یہ حکم دیا، کیا حکم دیا؟ کہ وہ جو آپ کے اصحاب ہیں بِأَنْ يَأْخُذُوا مِنْ أَقْوَالِهِ، کہ وہ ان کے
ان اقوال کو اختیار کریں بما یتجب لہم منہا الدلیل علیہ، کہ وہ ان اقوال کو اخذ کریں، وہ ان اقوال کو اختیار کریں جس کی دلیل جو ہے وہ انہیں مل جائے۔ امام اعظم نے یہ جو ہے وہ اپنے شاگردوں کو اس چیز کا حکم دیا کہ وہ ان اقوال کو اختیار کریں، ان اقوال کو جو ہے وہ اخذ کریں کہ جن کی دلیل جو ہے ان کو مل چکی ہو۔ تو جو ان کے شاگرد ہیں، جو ان کے اصحاب ہیں، انہوں نے جو جو باتیں کہی ہیں، تو فرماتے ہیں کہ سارا ما قالوہ قولا لہو، تو جو ان کے شاگردوں نے باتیں کہی ہیں وہ امام اعظم ہی کے اقوال بن جائیں گے۔ کیوں بنیں گے؟ لِابْتِنَائِهِ عَلَى قَوَاعِدِهِ الَّتِي أَسَّسَهَا لَهُم، کیونکہ ہو ضمیر جو ہے وہ دلائل کی طرف لوٹ رہی ہے، دلیل کی طرف، کیونکہ ان دلائل کی بنیاد جو ہے وہ ان قواعد پر ہے جن قواعد کی بنیاد امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنے شاگردوں کے لیے رکھی ہے۔ لِابْتِنَائِهِ عَلَى قَوَاعِدِهِ الَّتِي أَسَّسَهَا لَهُم، لہم کی ضمیر شاگردوں کی طرف لوٹ رہی ہے، اصحاب کی طرف۔ تو وہ جو آپ کے اصحاب جو اقوال کو جو دلائل کو لیں گے اور جو باتیں وہ کہیں گے وہ امام کے اقوال اور امام کی باتیں بن جائیں گی۔ کیوں؟ کیونکہ ان دلائل کی بنیاد ان قواعد پر ہے جن قواعد کی بنیاد امام اعظم ابو حنیفہ نے رکھی ہے اپنے شاگردوں کے لیے۔ فلم یکن مرجوعا عنہ من کل وجہ، لہٰذا جو قول ان کے اصحاب بیان کریں گے نا، وہ اگرچہ ہم مانتے ہیں اس بات کا ہم انکار نہیں کر رہے کہ وہ امام کا قول مرجوع ہوگا، امام اس سے رجوع کر چکا ہو، لیکن وہ قول من کل وجہ قول مرجوع نہیں کہلائے گا، بلکہ صرف اس حیثیت سے قول مرجوع کہلائے گا کہ امام نے اس کو ترک کر دی اور اس کے مقابلے میں دوسرا قول لے لیا تھا، بس اتنی سی بات ہے کہ امام نے اس کو ترک کر دیا تھا، اس کے مقابلے میں دوسرا قول لے لیا تھا، اور جو ہے وہ ان کے شاگردوں نے اس قول کو لے لیا، تو یہ من کل الوجوہ تو متروک اور مرجوع نہیں کہلائے۔ لہٰذا فرماتے ہیں کہ جو آپ کے اصحاب کہیں گے وہی آپ کا قول ہوگا، کیونکہ وہ بھی اسی اصول اور اسی قاعدے کی بنیاد پر کہیں گے جو کہ آپ نے ان کے لیے جو ہے جن کی تاسیس آپ رحمت اللہ تعالی علیہ نے اپنے شاگردوں کے لیے کی ہے۔ اچھا جناب، اب آتی ہے ایک اور عمدہ قسم کی بحث۔ یہاں تک تو میرے خیال سے کافی چیزیں آپ کو کلیئر ہو گئی ہوں گی اور سمجھ میں بھی آ گئی ہوں گی کہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کہ اصحاب اور شاگردوں کے جو اقوال ہیں وہ در حقیقت آپ ہی کے اقوال ہیں۔ ایک اشکال یہ پیدا ہوا کہ جس قول سے مجتہد رجوع کر لیتا ہے وہ اس کا قول رہتا نہیں ہے، تو پھر جب آپ کا شاگرد وہ قول کہے گا تو وہ پھر کیسے آپ کی طرف منسوب ہوگا؟ وہ تو شاگرد کی طرف ہونا چاہیے اور اسی کا مذہب ہونا چاہیے، حالانکہ آپ اپنے آپ کو حنفی کہہ رہے ہیں۔ تو فرمائے کہ ٹھیک ہے، ہم مان لیتے ہیں کہ امام اس سے رجوع کر چکا ہے، لیکن آپ کا شاگرد وہ بات اس لیے نہیں کر رہا کہ وہ اپنی طرف سے کر رہا ہے۔ یہ بڑی اہم بات ہے کہ آپ کا شاگرد اب وہ بات اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا، بلکہ آپ کا شاگرد آپ ہی کی اتباع میں وہ بات کر رہا، آپ ہی کے قواعد کی روشنی میں یہ بات کر رہا، اپنی طرف سے پھر بھی نہیں کر رہا۔ تو جب وہ اپنی طرف سے بات نہیں کر رہا، آپ کے قواعد کی روشنی میں وہ بات کر رہا ہے، تو پھر من وجن تو آپ ہی کی طرف وہ قول منسوب ہوا، ٹھیک ہے۔ لہٰذا علامہ شامی نے کہا فلم یکن مرجوعا عنہ من کل وجہ، لہٰذا یہ مرجوع عنہ قول من کل الوجوہ نہیں کہلائے گا،
بلکہ من بعض الوجوہ کہلائے گا۔ اور من بعض الوجوہ کی میں نے وضاحت کر دی کہ امام نے اس قول کو جو ہے وہ کسی حیثیت کی بنا پر یوں ترک کر دیا کہ اس کے مقابلے میں ایک اور جو ہے وہ دلیل کو ترجیح دے دی، ایک اور قول کو اختیار فرما لیا، اس کو مرجو کر دیا۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے قطعاً کہ وہ قول بالکل ہی غلط تھا، اس کا کوئی فائدہ نہیں تھا، وہ آپ کی غلطی تھی، آپ کی خطا تھی، جیسے کہ میں نے اس کی وضاحت کی ہے کہ آپ کی وہ خطا نہیں تھی، آپ کی غلطی نہیں تھی، کوئی نہ کوئی ایسی وجہ ہوگی کہ جس کی وجہ سے امام صاحب نے اس قول کو چھوڑ دیا تھا، لیکن شاگردوں نے بعد میں لے لیے، تو لیا امام کے قواعد کے تحت ہے۔ سمپل سی ایک بات ہے۔ اب علامہ شامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، امام اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی قول اذا صح الحدیث فہو مذہبی، اس پر بحث کریں گے۔ تو ایک تو بحث ہم پوری پڑھ چکے ہیں خیر سے الفضل الموہبی کے اندر، اور ایک بحث یہاں پر ہے جو علامہ شامی کریں گے۔ ہر ایک اپنی نظر سے اپنے اعتبار سے چیزوں کو دیکھتا ہے۔ علامہ شامی اس قول کو کیسے دیکھتے ہیں کہ جب حدیث صحیح ہو تو وہ میرا مذہب ہے۔ علامہ شامی فرماتے ہیں، اچھا دیکھیے اس عنوان کا تعلق گزشتہ عنوان سے علامہ شامی کیسے جوڑ رہے ہیں۔ دیکھیں کیونکہ مختلف جو ابحاث آئیں گی لامحالہ ان کو پیچھے کہیں نہ کہیں تعلق بنتا ہے نا۔ دیکھیں پیچھے امام کے متعلق یہ بات ہوئی تھی کہ امام کے شاگردوں نے جو جو باتیں کہی ہیں وہ ساری کی ساری باتیں در حقیقت امام ہی کی باتیں ہیں، امام ہی کے اقوال سے اخذ کی گئی ہیں، امام کے اقوال مرجوعہ ہوں یا جس طرح کے بھی اقوال ہوں، روایتیں ہوں، وہ ہوتی امام کی ہی ہیں۔ اور امام نے خود فرما دیا کہ بھئی جو تمہیں اگر میرے اقوال کے علاوہ کوئی قوی دلیل ملے لے لو، ٹھیک ہے۔ جب امام نے خود ان کو اجازت دے دی، اب انہوں نے لے لی، تو پھر وہ امام ہی کے اقوال ہے۔ اب اسی سے ریلیٹڈ امام کا ایک قول ہے جس کو علامہ شامی مزید یہاں پر لے کر آتے ہیں کہ اذا صح الحدیث فہو مذہبی، کہ بھائی میری دلیل میرا قول کچھ اور تھا، لیکن تمہیں، یہ اپنے شاگردوں سے فرما رہے ہیں کہ تمہیں جب کوئی ایسی حدیث ملے جو جس کے برخلاف میرا قول تھا، لیکن تمہیں حدیث مل جائے اور وہ حدیث درجہ صحت پر ہو تو اسے اختیار کر لو، وہی میرا مذہب ہو جائے گا۔ تو یہاں بھی گویا یہ بات یعنی ایک تو آپ نے ٹاپک پڑھا الفضل الموہبی کے اندر، جہاں یہ بات بیان ہو رہی تھی کہ اگر کوئی صحیح حدیث ملے اور بندہ اس پر عمل کر لے ہو وہ مذہب کے خلاف، تو کیا حنفی رہے گا نہیں رہے گا، جو اعتراض تھا جو سوال تھا وہاں پر۔ لیکن یہاں یہ بات ہو رہی ہے کہ امام اعظم اپنے شاگردوں سے یہ فرما رہے ہیں کہ بھائی بات یہ ہے کہ اگر میں نے کسی مسئلے میں کوئی قول کیا ہوا ہے، لیکن تمہیں جو ہے اسی مسئلے میں میرے قول کے برخلاف حدیث ملے اور وہ حدیث درجہ صحت پر ہو، تو اسے اگر تم اختیار کرو گے تو وہ بھی میرا ہی مذہب ہوگا۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ مطلب اس کا یہ ہے اس مقام پر جو علامہ شامی بھی بیان کر رہے ہیں، اس مقام پر اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کا اگر کوئی شاگرد آپ کے قول کے برخلاف کسی حدیث صحیح پر عمل کر لیتا ہے تو وہ بھی در حقیقت امام کا ہی مذہب ہے، یعنی حنفیت سے خارج نہیں ہوگا، ٹھیک ہے۔ تو یہ بھی اسی سے ریلیٹڈ ہے۔ اب بھی ہم یہ نہیں کہیں گے کہ جی آپ جو ہے وہ امام اعظم کے مخالف ہو گئے، اب بھی مخالفت نہیں ہے۔ یعنی کوئی شخص امام کا قول چھوڑ کر حدیث صحیح پر عمل کرتا ہے، کوئی شخص سے میری مراد آپ کے اصحاب اور مجتہدین ہے، ہر آج کل کا ایرا غیرہ نہیں ہے، آپ کے اصحاب آپ کے تلامذہ میں سے کوئی ایک شاگرد، کوئی ایک صاحب اگر آپ کے قول کو چھوڑ کر حدیث صحیح پر بھی عمل کر لیتا ہے، تب بھی ہم یہی کہیں گے کہ یہ امام کے قول پر ہی عمل کر رہا ہے۔ اس جملے کو آپ بار بار سن لیں، بار بار یاد کر لیں جو میں کہنا چاہ رہا ہوں، یہ بڑے بامعنی جملے میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں، یہ اگر آپ نہیں سمجھے تو پھر آپ اس بحث کو نہیں سمجھ پائیں گے۔
کہ آپ کا اگر کوئی شاگرد آپ کے قول کے مقابلے میں کسی حدیث صحیح کو لے لیتا ہے، حدیث ہے اور ہے درجے صحت پر، اور صحت کا ہم نے پہلے ہی معنی کر دیا، صحت فقہی مراد ہے یہاں پہ، ٹھیک ہے، تو ہے درجہ صحت پر، اور آپ کا شاگرد اس کو لے لیتا ہے، تب بھی وہ قول امام پر ہی عمل کر رہا ہے، تب بھی ہم یہ نہیں کہیں گے کہ وہ قول امام کی مخالفت میں چلا گیا، کیونکہ امام خود فرما رہے ہیں جب حدیث صحیح ہو تو وہی میرا مذہب ہے، تو وہ تو مذہب حنفی میں ہی رہا۔ تو اس کا اس ٹاپک کا گزشتہ ٹاپک سے یہ ریلیشن ہے، یہ تعلق ہے۔ فرماتے ہیں وَالنَّظِيرُ هَذَا مَا نَقَلَهُ الْعَلَّامَةُ الْبَيْرِي فِي أَوَّلِ شَرْحِهِ عَلَى الْأَشْبَاهِ عَنْ شَرْحِ الْهِدَايَةِ لِابْنِ الشُّحْنَةِ الْكَبِيرِ والد شارح الوهدانية وشيخ ابن الهمام ونصه إذا صح الحديث وكان على خلاف المذهب عمل بالحديث ويكون ذلك مذهبه ولا يخرج مقلده عن كونه حنفيا بل بالعمل به فقد صح عن أبي حنيفة أنه قال إذا صح الحديث فهو مذهبي وقد حكى ذلك الإمام ابن عبد البر۔ یہ بعین ہی وہی عبارت ہے جو کہ الفضل الموہبی کے اندر سوال کرنے والا جو ہے لے کر آیا تھا، یہ بعین ہی سیم ٹو سیم وہی عبارت ہے، ایک نہ لفظ آگے ہے نہ پیچھے۔ علامہ شامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ اسی کی مثال، اسی کی نظیر جو ہم نے اوپر بیان کی، اسی کی طرح ایک اور قول بھی ہمیں ملتا ہے، وہ قول جسے علامہ بیری نے شرح اشباہ والنظائر کی جو شرح ہے اس کے شروع میں بیان کیا، ہدایہ کی شرح کے حوالے سے۔ ہدایہ کی جو شرح ہے ابن الشحنہ کبیر، امام ابن الشحنہ جن کا ذکر الفضل الموہبی میں بھی آیا تھا، ان کا نام ہے امام ابن الشحنہ کبیر، ان کی شرح ہے نہایت النہایہ فی شرح الہدایہ، نہایت النہایہ فی شرح الہدایہ، امام ابو الفضل محمد بن محمد بن محمد بن محمد بن محمد بن محمود محب الدین معروف بابن الشحن صغیر حلبی، ٹھیک ہے، ان کی ہے۔ یہ کون ہے؟ یہ جو ہے وہ شارح وہبانیہ کے جو ہے وہ والد ہیں۔ اچھا، علامہ شامی نے ان کو کبیر لکھا ہے، نیچے حاشیے میں ان کو صغیر لکھا گیا، اب اللہ بہتر جانے کہ یہاں پر جو ہے وہ غلطی ہے یا کہیں اور ہے، بہرحال وہبانیہ کے جو شارح ہیں اس کے والد ہیں۔ شرح وہبانیہ جو ہے وہ قاضی القضاء شیخ الاسلام عبد البر بن محمد، جو کہ یہ بھی ابن شارح کے نام سے جو ہیں وہ مشہور اور معروف ہیں۔ تو ابن الشحنہ کبیر کی شرح الہدایہ جو کہ شارح وہبانیہ کے والد صاحب ہیں، اور اسی طرح شیخ ابن الحمام رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے حوالے سے اس مسئلے کو نقل کیا ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا، یہ امام ابن حمام کی بھی شیخ ہیں، ٹھیک ہے، ان کی جو کتاب ہے نہایت النہایہ فی شرح الہدایہ، اس میں یہ بات منقول ہے کہ اذا صح الحدیث، کہ جب حدیث صحیح ہو، ٹھیک ہے، وکان علی خلاف المذہب، لیکن ہو خلاف مذہب پر، اس عبارت پر پوری بحث ہو چکی ہے ہماری الفضل الموہبین، کہ جب حدیث صحیح ہو اور وہ خلاف مذہب پر، عمل بالحدیث، تو اسی حدیث پر عمل کیا جائے گا، وَيَكُونُ ذَلِكَ مَذْهَبُهُ، اور وہ حدیث امام کا مذہب کہلائے گا، ولا یخرج مقلدہ عن کونہ حنفیا بالعمل به، اور اس حدیث پر عمل کرنے کی وجہ سے امام اعظم کا مقلد جو ہے وہ حنفیت سے خارج نہیں ہوگا۔ فقد صح عن ابی حنیفہ، کیونکہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے یہ بات صحت کے ساتھ منقول ہے کہ اذا صح الحدیث فهو مذہبی، کہ جب حدیث صحیح ہو تو وہی میرا مذہب ہے۔ وقد حکى ذلك الامام ابن عبد البر، امام ابن عبد البر نے اس جو روایت ہے اس کو حکایت فرمایا، ٹھیک ہے۔ اب یہ دیکھیں نیچے آپ اگر حاشیے پہ دیکھیں اذا صح الحدیث فهو مذہبی، اسی لیے میں اس نسخے کو ترجیح دیتا ہوں کہ اس میں افادات رضویہ موجود ہے۔
قال الامام احمد رضا الحنفی فی الفتاوی الرضویہ اقول يريد الصحة فقها ويستحيل معرفتها الا المجتهد لا الصحة المصطلحة عند المحدثين كما بينته في الفضل الموهب بدلائل قاهرة يتعين استفادتها۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ یہاں پر مراد لیا ہے صحت سے صحت فقہیہ، اور اس کی صحت فقہیہ کی جو معرفت ہے یہ سوائے مجتہد کے لیے سب کے لیے محال ہے، ناممکن ہے۔ مجتہد ہی حدیث کی صحت فقہیہ حاصل کر سکتا ہے، اور یہاں صحت مصطلح عند المحدثین مراد نہیں ہے، جیسا کہ فرماتے ہیں، میں نے اسے اپنے رسالہ الفضل الموہبی کے اندر دلائل قاہرہ سے بیان کیا ہے۔ وانظر للتفصیل الرسالہ الفضل الموہبی فی معنی اذا صح الحدیث وهو مذہبی من الفتاوی الرضویہ، ٹھیک ہے؟ بڑی خوبصورت بات یہاں پہ بیان کر دی، آپ کو اشارہ بھی دے دیا۔ تو علامہ شامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اس بات کو لے کر آ گئے، امام ابن عبد البر کے حوالے سے بھی اس کو بیان کر دیا، ٹھیک ہے؟ علامہ شامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آگے فرماتے ہیں کہ کہاں چلا گیا، ہاں، وقد حکى ذلك الامام ابن عبد البر، امام ابن عبد البر نے عن ابی حنیفہ تھا، امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے اس کو جو ہے وہ نقل کیا ہے۔ امام ابن عبد البر جو کون تھے؟ امام ابو عمر یوسف بن عبداللہ بن محمد بن عبد البر النمری القرطبی المالکی، یہ حفاظ حدیث میں بڑے اعلیٰ درجے پر تھے، مورخ تھے، ادیب تھے، اور بحث کرنے والے افراد میں سے تھے۔ ان کو حافظ مغربی بھی کہا جاتا ہے، امام ابن عبد البر کو، ٹھیک ہے؟ اور ان کی پھر کئی کتابیں ہیں، ایک کتاب ہے العقل والعقلاء والاستیعاب فی تراجم الصحابہ، جامع جامع بیان العلم وفضلہ، اور الانتقاء فی فضائل الثلاثہ الفقہاء والانصاف فیما بین العلماء من الاختلاف وغیرہ، یہ ان کی کتابیں ہیں۔ اور ان کی جو سن وفات ہے وہ 463 ہجری ہے، ٹھیک ہے؟ یعنی آپ اندازہ لگا لیں کہ 463 سن ہجری، 5ویں صدی ہجری کے یہ علماء میں سے گزرے ہیں۔ انہوں نے یہ روایت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے نقل کی ہے، وغیرہ من الائمۃ، اور اس کے علاوہ دیگر ائمہ سے بھی اس روایت کو نقل کیا ہے۔ ونقلہ ایضا الامام الشعرانی عن الائمۃ الاربعہ، اسی طرح امام عبد الوہاب، سیدی عبد الوہاب شعرانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اسی روایت کو ائمہ اربعہ سے بھی نقل کیا۔ اب امام عبد الوہاب شعرانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو جو نہیں جانتا اسے جاننا چاہیے کہ یہ بڑے کام کا آدمی ہے۔ شیخ ابو محمد عبد الوہاب بن احمد بن علی حنفی، ٹھیک ہے؟ شعرانی ہے یہ بڑے زبردست قسم کے، حنفی تو تھے ہی تھے، صوفی بھی بڑے اعلیٰ قسم کے تھے۔ ان کی بڑی زبردست کتابیں ہیں اور پڑھنے سے تعلق رکھتی ہیں۔ الانوار القدسیہ فی ملزمت آداب العبودیہ، تنبیہ الاغبیاء علی قطرۃ من بحر علوم الاولیاء، الجواہر والدرر، درر الغواص فی فتاوی سید علی الخواص، فتح الوہاب فی فضائل الآل والاصحاب، میزان الشعرانیہ المدخلۃ لجمیع اقوال الائمۃ المجتہدین ومقلدیہم فی الشرعیۃ المحمدیہ فی مجلدین، 2 جلدوں میں، ٹھیک ہے؟ اچھا، اسی طرح الیواقیت والجواہر فی بیان عقائد الاکابر، کمال کی کتاب ہے جس کے اندر آپ نے صوفیہ کے وہ اقوال جن پر بحث کی گئی ہے، جن کو لوگوں نے غلط بیان کیا ہے، ان کی بہترین تشریح کی، اور خاص طور پر سیدی عبد الوہاب شعرانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ جس چیز کے حوالے سے سب سے زیادہ مشہور ہیں، وہ حضرت شیخ اکبر شیخ محی الدین ابن العربی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے اقوال کے حوالے سے جو معاملات پیش آئے، آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ان کی جو تشریحات بیان کی ہیں اس کے حوالے سے آپ بڑے مشہور ہیں۔ تو فرماتے ہیں کہ امام عبد الوہاب شعرانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس قول کو، اذا صح الحدیث فهو مذہبی، اس کو ائمہ اربعہ سے نقل کیا ہے۔ ائمہ اربعہ سے مراد یہاں پہ غالباً جو ہیں وہ ہمارے جو مذاہب اربعہ ہیں، شوافع، مالکیہ، حنابلہ اور حنفیہ،
ان کے سب آئمہ سے اس قول کو نقل کیا، تو شاید یوں محسوس ہوتا ہے اس عبارت سے کہ یہ ان تمام آئمہ کا قول ہے کہ جب حدیث صحیح ہو تو وہی ہمارا مذہب ہے، یہ صرف امام اعظم کا قول نہیں ہے۔ تو اس سے یہ بات بھی سمجھ میں آ رہی ہے کہ صرف امام اعظم پر الزام لگانا کیوں، آپ کیوں الزام لگاتے ہیں بھائی، کہ امام اعظم نے فرمایا کہ جب حدیث صحیح ہو تو وہی میرا مذہب ہے، تو کوئی حنفیت سے خارج ہوگا نہیں ہوگا، یہ اعتراض پھر نہ کرو، پھر تو آپ شوافی پہ بھی کر دو، آپ مالکیہ پہ بھی کرو، حنابلہ پہ بھی کرو، سب نے یہی بات کہی ہے کہ جب حدیث صحت فقہی پر پہنچے تو وہی ہمارا مذہب ہے بھائی، اس پر عمل کرنے سے آپ ہمارے مذہب سے خارج نہیں ہوں گے۔ بہرحال علامہ شامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں نقلہ ایضا الامام الشعرانی عن الائمۃ الاربعہ، امام عبد الوہاب شعرانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ائمہ اربعہ سے ایسے ہی اس روایت کو نقل کیا۔ قلت، علامہ شامی اب اس پر کلام کرتے ہوئے فرماتے ہیں ولا يخفى ان ذلك لمن كان اهلا للنظر في النصوص ومعرفة محکمها من منسوخها، فرماتے ہیں یہ بات تمہارے اوپر پوشیدہ نہ رہے کہ یہ جو گفتگو فرمائی گئی ہے یہ اس کے لیے ہے جو اہل نظر ہو، کیا ہو، اہل نظر ہو، یعنی جو نظر رکھنے والا ہو، غور و فکر کرنے کی صلاحیت رکھنے والا ہو، کس چیز میں، فی النصوص و معرفت محکمها من منسوخها، نصوص کے اندر غور و فکر کرنے والا ہو اور محکم اور منسوخ جو نصوص ہیں ان کی معرفت رکھنے والا ہو۔ فَإِذَا نَظَرَ أَهْلُ الْمَذْهَبِ فِي الدَّلِيلِ وَعَمِلُوا بِهِ صَحَّ نِسْبَتُهُ إِلَى الْمَذْهَبِ لِكَوْنِهِ صَادِرًا بِإِذْنِ صَاحِبِ الْمَذْهَبِ۔ علامہ شامی فرماتے ہیں جب اہل مذہب اشخاص یعنی اعلیٰ درجے کے جو ائمہ مجتہدین ہوتے ہیں، جی کہاں پر تھے، کہاں چلی گئی، ہاں، فَإِذَا نَظَرَ أَهْلُ الْمَذْهَبِ فِي الدَّلِيلِ، لہٰذا جب اہل نظر کسی دلیل میں غور و فکر کریں گے، وَعَمِلُوا بِهِ اور اس دلیل پر عمل کریں گے، تو صح نسبتہ الی المذہب، تو اس کی نسبت جو ہے وہ مذہب کی طرف کرنا صحیح ہوگا، کیونکہ وہ اہل مذہب ہوں گے، تو جب وہ کسی دلیل میں غور و فکر کریں گے اور اس پر عمل کریں گے تو اہل مذہب ہونے کے ناطے، اہل مذہب ہونے کی وجہ سے اس عمل کی نسبت مذہب کی طرف کرنا صحیح ہوگا۔ کیوں؟ لِکَوْنِهِ صَادِرًا بِإِذْنِ صاحب المذہب، کیونکہ وہ جو عمل صادر ہو رہا ہے، ثابت ہو رہا ہے، وہ صاحب مذہب کی حکم اور اس کی اذن اور اس کی اجازت سے ہی ہو رہا ہے۔ اذ لا شک انہ لو علم بضعف دلیلہ رجع عنہ، کیونکہ اس بات میں یہ علامہ شامی کی دلیل ہے، اعلیٰ حضرت کا جیسے میں نے کہا اسلوب الگ ہے، لیکن علامہ شامی بڑی یعنی دلچسپ انداز میں اور الگ طریقے سے، الگ زاویے سے جو ہے اس مسئلے کو ثابت کر رہے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں دیکھیں اس بات میں کوئی شک ہے ہی نہیں کہ اگر امام کو اپنے دلیل کے ضعف کا علم ہوتا تو وہ تو اس سے رجوع کر لیتے اور وہ قوی دلیل کی پیروی کرتے، ٹھیک ہے۔ اب جب امام نے کسی مسئلے میں کوئی دلیل بیان کی، کوئی حکم بیان کیا، کوئی قول بیان کیا، امام کے نزدیک وہ قوی تھا، کمزور نہیں تھا، لیکن امام نے کسی نہ کسی وجہ سے اس کے مقابلے میں جو حدیث صحیح تھی اس کو ترک کیا، امام کے علم میں وہ حدیث تھی، امام نے اسے ترک کیا۔ اچھا، امام ہی کے شاگرد نے امام کے قول کے مقابلے میں اسی حدیث صحیح کو لیا جس کا علم امام کو تھا، تو فرماتے ہیں کہ جب اہل مذہب کسی دلیل میں غور و فکر کرے، دلیل کو یہاں پر ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ مثال اس میں ہم یہ بنا سکتے ہیں کہ حدیث، کیونکہ بحث حدیث کی چل رہی ہے، تو اہل نظر، اہل مذہب جو ہے اگر اس دلیل میں غور کرتا ہے اس حدیث پر اور وہ اس کو لے لیتا ہے تو پھر ہم اس کی نسبت مذہبی ہی کی طرف کریں گے، کیونکہ وہ جو صادر ہو رہا ہے نا
اس حدیث پر عمل کرنے کا جو صدور ہو رہا ہے وہ صاحب مذہب کے حکم سے ہی ہو رہا ہے، کیونکہ صاحب مذہب نے کیا فرمایا، جب حدیث صحیح ہو تو وہی میرا مذہب ہے۔ اور اس بات میں کوئی شک نہیں ہے کہ اگر امام کو اپنی دلیل کی ضعف کا علم ہوتا تو وہ تو اسے رجوع کر لیتا اور وہ قوی دلیل کو اپنا لیتا۔ امام کو پتا ہے کہ میری بات بھی قوی ہے، لیکن حدیث کو میں کسی اور وجہ سے چھوڑ رہا ہوں۔ ہاں، میرے شاگرد کل کو اس حدیث کو کسی اور نظریے سے دیکھ سکتے ہیں اور وہ اس کو حاصل کر سکتے ہیں، اس کو لے سکتے ہیں، اس میں بھی کوئی مذائقہ نہیں ہوگا۔ ان کے نزدیک جو ہے وہ دلیل قوی ہوگی، اور میں نے چونکہ ان کو اجازت دی ہوئی ہے تو اس لیے وہ اس کو لے لیں۔ باقی اگر امام کی اپنی دلیل اتنی کمزور ہوتی تو معاذ اللہ، میں میں یہ جملہ اس لیے استعمال کر رہا ہوں تاکہ آپ کو سمجھ میں آ جائے کہ ہمارا امام بے وقوف تو نہیں تھا کہ وہ جو ہے ضعیف دلیل پر عمل کر رہا ہے۔ وہ دلیل جو آج ہمیں ضعیف لگ رہی ہے تو امام کو نہیں پتا تھا کہ یہ دلیل ضعیف ہوگی، 1400 سال 1300 سال کے بعد اس پر اعتراض ہوگا۔ امام کو تو پتا تھا، بدر جولا پتا تھا۔ اس لیے امام نے جو دلیل لی ہے وہ کمزور نہیں تھی اس کے نزدیک۔ اگر وہ کمزور ہوتی، اس کے اندر کسی نہ کسی اعتبار سے ضعف یا سقم ہوتا تو امام اس کو کبھی نہ لیتا اور اس سے رجوع کر چکا ہوتا اور قوی دلیل کی اتباع کرتا، کیونکہ امام ہم سے زیادہ سمجھدار ہے، اسی لیے تو وہ امام ہے۔ تو اس لیے امام نے جو ہے وہ ایک اور دلیل کے تحت اپنا قول بیان کیا، اور آپ کو علم تھا کہ میری دلیل کے مقابلے میں یہ حدیث آ سکتی ہے، لیکن اور کئی وجوہات ہوتی ہیں جو ہمارے علم اور ہمارے شمار میں نہیں ہے کہ جن کی وجہ سے امام اس حدیث پر عمل نہیں کر رہا۔ لیکن آپ نے یہ بھی تو اجازت دے دی ہے، مزے کی بات دیکھیے، امام نے منع تو نہیں کیا کہ آپ اس حدیث پر عمل نہیں کر سکتے، امام نے اجازت الگ سے دے دی آپ کو کہ بھئی اگر تمہیں کہیں پر زندگی میں سمجھ میں آ جاتا ہے کہ میری اس دلیل اور میرے اس قول کے مقابلے میں یہ حدیث زیادہ صحیح ہے یا زیادہ قابل عمل ہے تو اس کو اپنا لو، لیکن شرط یہ ہے کہ اس بندہ جو ہے وہ اہل نظر اور اہل مذہب ہونا چاہیے، کوئی چھوٹو موٹو نہیں ہونا چاہیے، کوئی ہلکے پھلکے درجے کا لیول کا آدمی نہیں ہونا چاہیے، بس شرط یہ ہے۔ جب وہ اسی لیول کا ہوگا تو پھر آ جائے، وہ اس کو بنا لے اپنا مذہب، اور وہ حنفی ہی کہلائے گا۔ اور یہ جو میں کہہ رہا ہوں نا کہ کوئی چھوٹو موٹو نہیں ہونا چاہیے، اہل نظر ہونا چاہیے، اس کے لیے امام اہل سنت نے 4 منازل بیان کر دی فقہا کے، کہ وہ جو ہے محدثین اور فقہا کی جو 4 منازل بیان کر دی، یہ کوئی دعویٰ کرتا ہے نا کہ یہ حدیث مذہب امام ہے تو اس کو کن پھر مراحل سے گزرنا ہوگا، ان سے گزر جائے تو بات ختم ہے۔ علامہ شامی نے صرف ان کی طرف ایک لفظ کے اندر اشارہ دے دیے کہ اہل مذہب ہونا چاہیے۔ ولذا رد المحقق ابن الحمام على بعض المشايخ حيث افتوا بقول الامامين بانه لا يعدل عن قول الامام الا لضعف دلیله۔ علامہ ابن حمام رحمت اللہ تعالی علیہ نے بعض مشائخ کا رد کیا اس مقام پر۔ کیوں؟ کیونکہ بعض مشائخ نے کیا کیا؟ بعض مشائخ نے یہ کیا ہے کہ اس مقام پر جو ہے وہ انہوں نے یہ بات کہی ہے کہ انہوں نے جو ہے وہ فتویٰ دے دیا صاحبین کے قول پر، امامین سے مراد یہاں صاحبین ہیں، کہ انہوں نے صاحبین کے قول پر جو ہے وہ فتویٰ دے دیا بِأَنَّهُ لَا يُعْدَلُ عَنْ قَوْلِ الْإِمَامِ إِلَّا لِضَعْفِ دَلِيلِهِ۔ وہ اس طرح سے آپ نے رد کیا کہ قول امام سے عدول صرف ان کی دلیل میں کمزوری کے سبب ہی کیا جا سکتا ہے، امام کے قول سے آپ جو ہے عدول کسی اور وجہ سے نہیں کر سکتے، ٹھیک ہے؟ تو وہ افراد جو مطلب ویسے ہی جنہوں نے صاحبین کے قول پر فتویٰ دیا، تو علامہ ابن حمام نے ان کا رد کرتے ہوئے فرمایا کہ بھئی کیوں کیا آپ نے امام کے قول سے عدول کیوں کیا، اور آپ نے صاحبین کے قول پر کیوں فتویٰ دیا؟ بھئی امام کے قول میں کوئی کمزوری تھی، امام کے قول میں کوئی ان کے دلیل کے اندر ضعف تھا جس وجہ سے آپ نے جو ہے وہ صاحبین کے قول پر فتویٰ دیا؟ اگر کوئی ضعف تھا، کوئی کمزوری تھی تو بتائیں، اور اگر کوئی ضعف اور کمزوری نہیں ہے امام کے قول میں تو پھر آپ اس سے عدول نہیں کر سکتے، آپ کو بالکل اجازت نہیں۔ یہ علامہ ابن حمام نے ان کا رد کیا کہ بھئی ایسے ہی اٹھ کے آپ جو ہے وہ ان کے
اقوال پر جو ہے وہ فتویٰ نہیں دے سکتے صاحبین کے قول پر، بلکہ آپ کو پہلے ثابت کرنا ہوگا کہ امام کے قول میں ضعف ہے، امام کی دلیل میں ضعف ہے، اور اگر آپ امام کی دلیل میں جو ہے وہ ضعف بیان نہیں کر سکتے تو پھر نہ کریں۔ لیکن اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے نیچے ایک بات کہی ہے علامہ ابن حمام کی اسی بات پر، دیکھیں قولہ الامام لضعف دلیلہ، اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس مقام پر کیا فرمایا، ھذا غیر معقول ولا مقبول وکیف یظہر ضعف دلیلہ فی الواقع لضعفہ فی نظر بعض مقلدہ وہؤلاء اجلۃ ائمۃ الاجتہاد المطلق مالک والشافعی واحمد ونظراؤہم رضی اللہ عنہم یطبقون کثیرا علی خلاف الامام وهو اجماع منہم علی ضعف دلیلہ۔ یہ پورا کلام ہے اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو، اور بڑا تفصیلی کلام یہاں پر ذکر کیا گیا ہے کہ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس مقام پر کیا فرمایا کہ یہ ناقابل فہم اور ناقابل جو ہے وہ قبول بات ہے کہ بعض جو مقلدین ہیں آپ کے، ان کی نظر میں آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی دلیل کے کمزور ہونے سے فی الواقع آپ کی دلیل تھوڑی کمزور ہو جائے گی، صحیح؟ تو لہٰذا اس پر ایک پھر پورا کلام اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے علامہ ابن حمام کے حوالے سے بیان کیا۔ لیکن بہرحال جو بحث یہاں پہ علامہ شامی بیان فرما رہے تھے وہ یہ تھا کہ جو اہل نظر ہوں گے اور اہل مذہب ہوں گے، وہ اگر کہیں پر جو ہے وہ دیکھتے ہیں کہ یہ حدیث جو ہے وہ صحت فقہی کے درجے پر ہے، جیسا کہ ہم نے الفضل الموہبی کے حوالے سے بیان کیا، تو پھر جو ہے وہ اس حدیث کو لے آئیں اور قابل عمل ٹھہرائیں۔ وہ بھی در حقیقت امام ہی کی اجازت سے ہوگا اور امام کے قول پر ہی عمل کرنا کہلائے گا۔ اچھا، پھر یہاں سے علامہ شامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا اسی حوالے سے جو ہے ایک اور قول شروع ہوتا ہے، وَأَقُولُ أَيْضًا، اس کو انشاءاللہ الکریم ہم پھر کل دیکھیں گے، کیونکہ ابھی وقت نہیں ہے کہ ہم اس قول کو بھی مکمل کر سکیں۔ بہرحال اس کو انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو ہم کل پھر مزید مکمل کریں گے۔ تو امید ہے کہ آپ کو جو ہے وہ مسئلہ سمجھ میں آ گیا ہوگا، اور جو بات علامہ شامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے بیان فرمائی وہ بات بھی سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ کوئی سوال وغیرہ آپ کا اگر ہے تو ارشاد فرمائیں۔ جی جناب، کوئی سوال ہے؟ کوئی سوال؟ من کل وجہ مریم نہیں کہہ رہا ہے اس کا، اچھا یہ آگے سمجھ میں۔ جی، اور کوئی سوال؟ اور کوئی سوال سبق کے متعلق؟ کوئی چیز اگر سمجھ میں نہ آئی ہو بیان فرمائیں۔ امام کے اس قول پر علامہ شامی اور اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی بحث میں فرق صرف اتنا ہے، اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے یہ سوال جو ہے ایک الگ جہت سے پوچھا گیا تھا، علامہ شامی سے سوال تو نہیں کیا گیا، علامہ شامی ویسے ہی اس قول کی وضاحت کر رہے ہیں، اور میں نے اس کی مطابقت بتائی کہ جو بحث علامہ شامی کر رہے ہیں
دیکھیں اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے سوال یوں ہوا تھا کہ اگر کوئی شخص کسی حدیث صحیح کو لے کر آئے، اچھا وہاں پر سوال ہوا تھا مطلقاً کسی بھی شخص کے بارے میں، اور میں نے اس مقام پر یہ بات کہی تھی کہ یہ صرف دیگر افراد کی طرف سے نہیں بلکہ یہ غیر مقلدین کی طرف سے خاص طور پر اعتراض ہے کہ جب کوئی حدیث صحیح آ جاتی ہے تو آپ اس پر عمل کیوں نہیں کرتے، اور اگر آپ اس پر عمل کر لیتے ہیں تو پھر کیا آپ حنفی رہتے ہیں یا نہیں رہتے؟ اگر آپ کہتے ہیں کہ ہم حنفی ہیں تو پھر ایسی صورت میں آپ نے تو مذہب امام کو چھوڑ دیا، امام کے قول کی مخالفت کی۔ اگر آپ کہتے ہیں کہ نہیں اب ہم حنفی نہیں رہتے تو آپ کے امام نے ہی کہا ہے کہ اذا صح الحدیث فهو مذہبی، وہاں اعتراض اس نوعیت کا تھا۔ تو اعلیٰ حضرت امام علیہ سنت اس اعتراض کو، اس کے جواب کو آپ نے پھر اسی انداز میں بیان کیا کہ بھائی یہ قول تو تم لوگوں کے لیے ہے ہی نہیں، یہ قول تو آپ کے اصحاب کے لیے ہے کہ جس وقت آپ نے یہ قول ارشاد فرمایا تھا آپ کے سامنے آپ کے شاگرد موجود تھے، آج کا کوئی غیر مقلد یا کوئی ہلکا پھلکا آدمی تو نہیں بیٹھا ہوا تھا آپ کے سامنے۔ اس لیے جو ہے وہ اعلیٰ حضرت پھر اس کو اسی پیرائے سے لے کر آ گئے کہ یہاں پر اعلیٰ حضرت کو اندازہ ہو گیا تھا کہ یہاں سوال میں جو سائل یہ سمجھ رہا ہے نا کہ صح الحدیث، تو وہ سمجھ رہا ہے کہ یہاں صحت سے مراد صحت مصطلح عند المحدثین ہے، اس لیے اعلیٰ حضرت نے شروع میں ہی فرما دیا کہ بھائی اس کے اندر فرق ہے، یہاں پر جو ہے صحت سے مراد جو ہے محدثین والا نہیں بلکہ فقہا والا۔ علامہ شامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ جب یہ بحث لے کر آئے تو علامہ شامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ یہ چیز دیکھ رہے تھے کہ کیا امام کے قول سے ہٹ کر کسی قول پر عمل کرنا آپ کو حنفیت سے خارج کر دے گا یا نہیں کرے گا، اور وہ امام کے علاوہ کسی اور کے قول پر عمل کرنا کہلائے گا یا وہ بھی امام کے ہی قول پر عمل کرنا کہلائے گا۔ جیسے کہ اس سے پیچھے ٹاپک گزرا کہ امام کے جو اصحاب ہیں ان کے اقوال در حقیقت امام کے ہی اقوال ہیں، تو علامہ شامی اس کو لے کر آئے اصولی اور مجتہدانہ نظر سے، اور آپ نے شروع میں ہی فرما دیا کہ یہ قول اہل نظر کے لیے تھا، اہل مذہب کے لیے تھا، ہر ایک کے لیے نہیں تھا۔ اور دوسری بات پھر علامہ شامی یہ لے کر آ گئے کہ اللہ آپ کا بھلا کرے کہ جو امام اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا یہ قول تھا اذا صح الحدیث فهو مذہبی، اس کی مطابقت گزشتہ بات سے اس طرح ہوئی کہ اگر کوئی شخص آپ کے اہل نظر اصحاب میں سے اگر کوئی حدیث صحیح پر عمل کر بھی لیتا ہے تو وہ بھی در حقیقت آپ کا ہی قول ہوگا، کیونکہ آپ نے فرمایا وہ میرا مذہب ہے، اور ہم اوپر بھی یہ باتیں دلائل سے بیان کر چکے ہیں کہ وہ امام کے ہی اصولوں کی بنیاد پر ہوگا۔ یعنی آپ کسی حدیث کو صحت فقہی پر کیسے تولیں گے؟ یہ بڑی عمدہ گفتگو ہے۔ آپ کیسے کہیں گے کہ یہ حدیث فقہی طور پر صحیح ہے؟ تو بھائی آپ کے پاس کوئی نہ کوئی قاعدہ، کوئی قانون، کوئی اصول ہوگا، تو وہ قاعدہ قانون اصول کس کا ہوگا؟ وہ بھی آپ کے اپنے امام کا ہوگا۔ تو آپ بچ کے تو کہیں نہیں جا سکتے کہ آپ اپنے اصول کے ذریعے جو ہے وہ اس حدیث کو صحیح قرار دیں اور اس پر عمل کر لیں امام کے قول کے خلاف، بالآخر گھوم پھر کے آپ یہیں آئیں گے۔ تو یہ ان دونوں کے درمیان ان ابحاث کے اندر جو ہے وہ فرق تھا۔ اچھا علامہ ابن حمام، یہ حمام نہیں ہے، حمام ہے، ہا کے ساتھ ہے، کا جو آخر میں قول ذکر ہوا اس کی وضاحت درکار ہے۔ اچھا علامہ ابن حمام کا آخر میں قول کیا ذکر ہوا تھا؟ علامہ ابن حمام رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا تھا، علامہ شامی نے فرمایا ولیزا، ایک منٹ، علامہ شامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا تھا ولیزا رد المحقق ابن الحمام على بعض المشايخ حيث افتوا بقول الامامين بانه لا يعدل عن قول الامام الا لضعف دلیله۔ دیکھیں اس سے اوپر علامہ شامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے یہ فرمایا تھا کہ اذ لا شک انه لو علم بضعف دلیله رجع عنه واتبع الدلیل الاقوى، یہ جو امام کا قول ہے اس کے مقابلے میں جب آپ کے شاگرد حدیث کو لے کر آئیں گے، اس کا مطلب یہ نہیں ہوگا کہ امام کا قول ضعیف ہو چکا ہے، امام کا قول کمزور ہے تبھی آپ کے شاگرد اس کے مقابلے میں حدیث کو لے کر آ رہے ہیں، ایسا نہیں ہے۔ اگر امام کا قول ضعیف ہوتا تو امام کو پتا تھا بھائی میرا قول ضعیف ہے، جب شاگردوں کو پتہ چل رہا ہے امام کو کیسے پتہ نہیں ہوگا؟ تو جب امام کا قول اگر ضعیف ہوتا تو پھر جو ہے امام تو اس سے رجوع کر لیتا،
اور دلیل اقواں پر عمل کر لیتا، بلکہ ایسا معاملہ نہیں ہے، بلکہ کوئی اور وجہ ہوگی کہ امام قوی دلیل لایا ہے اور اسے پتا تھا کہ یہ حدیث سامنے آ سکتی ہے، لیکن کسی اور وجہ سے امام نے اس کو نہیں اپنایا، اس پر عمل نہیں کیا، ٹھیک ہے۔ لیکن بعد کے شاگردوں نے حالات، واقعات یا دیگر چیزوں کی وجہ سے جب دیکھا کہ اب ہم اس قول کو چھوڑ کر، امام کے قول کو چھوڑ کر حدیث صحیح پر عمل کر سکتے ہیں، تو انہوں نے اس کو اپنا لیا، ٹھیک ہے۔ اسی وجہ سے محقق ابن حمام رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس مقام پر کیا کیا کہ بعض مشائخ کا رد کیا۔ وہ بعض مشائخ وہ تھے کہ جنہوں نے کیا کیا، امامین یعنی صاحبین کے قول پر جو ہے وہ فتویٰ دے دیا تھا۔ تو اس مقام پر کہنا یہ چاہ رہے ہیں علامہ شامی کہ اس مقام پر محقق ابن حمام نے کیا کیا، آپ نے فرمایا کہ آپ لوگوں نے یعنی مشائخ کو آپ نے مخاطب کر کے کہا کہ آپ لوگوں نے صاحبین کے قول پر کیوں فتویٰ دیا ہے؟ کیا آپ کو یہ لگتا ہے کہ ہمارے امام کی دلیل جو ہے وہ ضعیف تھی، اس لیے آپ نے ان کے قول کو چھوڑ کر صاحبین کے قول پر فتویٰ دیا ہے، یا کوئی اور وجہ تھی؟ اگر تو آپ کو یہ لگتا ہے کہ ضعیف تھی، تو پھر تو بات سمجھ میں آتی ہے کہ بھئی ضعف کی وجہ سے آپ نے قول امام کو چھوڑا ہے اور صاحبین کے قول پر فتویٰ دیا ہے، لیکن اگر آپ کو ضعیف نہ ہونے کی وجہ سے ویسے ہی آپ نے فتویٰ دیے تو پھر یہ درست نہیں ہے۔ تو یہاں پر ایک گویا کہ یوں سمجھے کہ علامہ شامی ویسے اضافی ایک چیز لے کر اس چیز کو بیان کر رہے ہیں کہ امام کے قول سے عدول جو ہے وہ ضعف دلیل کی وجہ سے ہو سکتا ہے، لیکن اعلیٰ حضرت نے بھی نیچے اس حوالے سے بات کہی کہ ضعف کا پتہ کس کو چلے گا؟ مقلد تو اس لیول کا ہے نہیں کہ جو امام کی دلیل کو ضعیف کہے، تو لا محالہ آپ کے پاس کوئی قوی دلیل ہونی چاہیے کہ جس کی بنیاد پر آپ صاحبین کے قول کی طرف جائیں۔ لیکن یہاں پر بھی ایک بات ہمیں سمجھ میں یہ آتی ہے محقق ابن حمام کے حوالے سے بھی، اور ویسے بھی جو ساری بحث گزری ہے، کہ اگر بعض مشائخ نے صاحبین کے قول پر بھی فتویٰ دیا، تو چونکہ ہم اوپر اصول بیان کر چکے ہیں کہ صاحبین کا قول بھی جو ہے وہ امام کا ہی ایک طرح سے قول ہوتا ہے، تو یہاں اسی وجہ سے نیچے پھر اعلیٰ حضرت کا کلام پورا لایا گیا کہ محقق ابن امام نے یہ بات کیسے کی ہے۔ حالانکہ صاحبین کے قول پر فتویٰ دینا بھی کوئی بری بات نہیں ہے، وہ در حقیقت امام کا ہی قول ہوتا ہے۔ اور آپ یہ جو فرما رہے ہیں، یعنی محقق ابن امام کو ہم کہتے ہیں، آپ یہ جو فرما رہے ہیں کہ امام کے قول سے عدول نہیں کیا جا سکتا مگر ضعف دلیل کی وجہ سے، تو پھر ضعف دلیل بیان کون کرے گا خدا کے بندے؟ اور کیا فی الواقع یعنی حقیقت میں کیا امام کی دلیل ضعیف ہو سکتی ہے؟ حالانکہ علامہ شامی بھی یہ بات کر رہے ہیں کہ بھئی امام کی دلیل ضعیف کیسے ہو سکتی ہے؟ امام کی دلیل اگر ضعیف ہوگی تو امام کو خود پتہ نہیں چلے گا، دوسروں کو پتہ چل رہا ہے کہ امام کی دلیل ضعیف ہے، مقلد کو پتہ چل رہا ہے اور امام کو خود پتہ نہیں چل رہا، تو فی الواقع امام کی دلیل ضعیف نہیں ہوتی۔ اور یہ عدول والی باتیں آپ نہ کریں، یہ میں خلاصہ آپ کو عرض کر رہا ہوں، عدول والی باتیں آپ نہ کریں۔ اگر مشائخ نے صاحبین کے قول پر بھی فتویٰ دیا ہے تو بھی وہ در حقیقت امام کا ہی قول ہے۔ اب رہی یہ بات کہ محقق ابن حمام نے یہ بات کیوں کہی، تو یہ تو اب دیکھنا پڑے گا کہ کیا وجہ تھی کہ آپ اس طرف گئے ہیں۔ یہ تھوڑا سا میں نے اس کو خلاصتاً آپ کو بیان کیا کہ یہ فرمانا چاہ رہے ہیں۔ اچھا، ایک منٹ ایک منٹ ایک منٹ۔ اچھا جی، جب اصحاب امام کا قول بھی در حقیقت امامیہ کا قول ہے، تو ابن حمام نے اس قول پر فتویٰ دینے سے منع کیوں فرمایا؟ ابھی میں یہی بات کہی تھی، ابھی میں نے یہی کہی کہ یہ سمجھ میں نہیں آ رہا۔ اچھا جی، کیا یہ شاگردوں کے لیے اصول تھا؟ کون سا اصول زبیر بھائی؟ وضاحت کریں تھوڑا سا۔ کون سے والا اصول آپ فرما رہے ہیں؟ اذا صح الحدیث، اصحاب مذہب، صاحب نظر افراد، الفضل الموہبی پڑھیں، جنہوں نے چار منازل طے کیے ہیں، ان کے لیے ہے
کہ وہ اس لیول پہ پہنچیں، ساری چیزیں ان کو سمجھ میں آئیں، صحت حدیث کو سمجھیں فقہی قواعد کے مطابق، نہ کہ عند المحدثین، تب جا کے ان کو یہ بات جو ہے پھر وہ سمجھ میں آئے گی۔ ہر ایک تو نہیں ہے، ہر ایک تو یہاں نہیں بیٹھا وہ جو حدیث کو صحیح کرا۔ اچھا، امام اعظم نے جو فرمایا کہ اگر کوئی اہل علم ہو یا اہل نظر ہو وہ رد کر سکتا ہے، اس کی چار شرط، یہ آپ نے کہاں سے گھما دیا ہے وہ وقاص بھائی، علی وقاص بھائی؟ امام اعظم نے یہ نہیں فرمایا کہ کوئی اہل علم ہو یا اہل نظر ہو، یہ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، امام اعظم نے جو فرمایا یہ امام اعظم نے نہیں فرمایا، یہ علامہ شامی فرما رہے ہیں اہل مذہب اور اہل نظر ہو رد نہیں کر سکتا ہوں اللہ کے بندے، ایسے جملے تو استعمال نہ کرو کہ رد کر سکتا ہے، اور رد کہاں کرے گا یار امام کو؟ چار شرائط نہیں ہیں، وہ چار منازل ہیں۔ الفضل الموہبی فی معنی اذا صح الحدیث فهو مذہبی، پورا رسالہ گزر چکا ہے، وہ چار منازل دو لائنوں میں نہیں ہیں جو میں ابھی بیان کر دوں، اس کے لیے آپ لیکچر پورا سن لیں، انشاءاللہ آپ کو سمجھ میں آ جائے گا۔ میرے خیال سے آپ نے شاید وہ نہیں سنا ہوگا۔ آمین آمین، اللہ آپ کو بہترین جزا عطا فرمائے۔ وہ یہ تھا کہ کوئی شخص کسی حدیث کو کہے کہ یہ صحیح ہے اور یہ مذہب امام ہونا چاہیے، یہ دعویٰ کرنے کے لیے اس شخص کو چار منازل سے گزرنا ہوگا، وہ سیدی اعلیٰ حضرت نے بیان کیے ہیں۔ اللہ پاک آپ کو استقامت عطا فرمائے اور آپ کو مزید جو ہے وہ ان چیزوں کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ کو ہم خوش آمدید کہتے ہیں، مجھے علم نہیں تھا کہ آپ پہلے تشریف لائے ہیں، تو آپ لیکچروں کو ضرور ملاحظہ کیجیے گا، انشاءاللہ آپ کو بہت کچھ سیکھنے کو ملے گا اللہ کی رحمت سے۔ اعلیٰ حضرت کا پورا رسالہ ہے الفضل الموہبی، نصاب میں بھی داخل ہے، اس کو آپ ضرور جو ہے وہ پڑھ بھی لیں، سن بھی لیں، انشاءاللہ آپ کو لطف آئے گا۔ یہ میں نے ترتیب اسی لیے رکھی ہے میرے عزیز طلبہ کرام، یہ ترتیب اسی لیے ہے کہ میں نے پہلے الفضل الموہبی اسی لیے پڑھائی ہے کہ بعض جگہوں پر آپ کو یہ ترتیب نظر نہیں آئے گی، پھر وہ طلبہ پریشان ہوتے ہیں۔ اب اگر آپ یہ پڑھ لیتے، اس موضوع پر علامہ شامی زیادہ سے زیادہ 2 صفحوں میں بحث کریں گے، لیکن اعلیٰ حضرت نے پورا رسالہ لکھا ہے، تو اگر میں یہاں پر 2 صفحوں میں بات کرتا اور آپ کو یہ کہتا کہ اعلیٰ حضرت نے جو لکھا ہے وہ ہم آگے پڑھیں گے تو مزہ نہیں آتا، آپ کو یہاں پر شرح و قود سمجھ میں نہ آتی، اس لیے میں نے پہلے الفضل الموہبی پڑھائی ہے۔ جب وہ آپ پڑھیں گے پھر یہاں آئیں گے تو یہ آپ کے لیے حل ہوگا، پھر اس کے بعد جو ہے وہ ہمارا اجل الاعلام وہ جو ہے وہ پھر ایک مخصوص مسئلے کے اوپر ہے۔ اس کتاب کا ٹیسٹ ہوگا اور بڑے زور و شور سے ہوگا انشاءاللہ، اللہ نے چاہا تو اس کا تو ٹیسٹ ہوگا، اور ہو سکتا ہے 2-3 حصوں میں ہو جائے۔ چلیں کوئی مسئلہ نہیں، صبح کا بھولا اگر رات کو گھر واپس لوٹ کے آ جاتا ہے تو اسے بھولا تو نہیں کہتے۔ اللہ اکبر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔